من العبر سورة الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يجعل الحق بكلماته أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ اس سے پہلے سبق باقی ہے؟ ہاں کون سا؟ کیا اس کی وہ تفسیر نہیں پڑھی ہم نے؟ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين۔ ثم وصف الله المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقولون زادتهم تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ منافق ہیں۔ لیکن منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی کیا معنی کہ ظاہر میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ کافر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین کو ملتے تو کہتے بھی ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب پھر وہ اپنے کافروں کے پاس آتے ہیں، شیاطین الانس والجن سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے منافق اعتقادی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ ایمان کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ دل سے ایمان لائی ہی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یاد رکھو منافق اعتقادی، کہ ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر۔ یہ منافق جو ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے اور قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے جو سب سے نیچے والے درجات ہیں نا اس میں منافقوں کو داخل کیا جائے گا اور سزا دی، کیونکہ منافق جو ہے یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں اسلام کو جب نقصان ہوا منافقوں سے، مسلمانوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، لیکن منافقین نے ان کی شکست کا سبب بنے اور ذریعہ بنے۔ ہر دور میں منافق پیدا ہو، اس دور میں حضور کے زمانے میں منافق، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں مشرک تھے جو کھلے مشرک تھے، حضور کے کھلے دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد وہاں جو طبقہ تھا ان میں منافقین تھے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اسلام پر تیر چلایا، اور ساری تاریخ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی آدمی آپ کے جیسے ملک میں جب کافروں نے مسلمانوں سے ملک چھیننا چاہا تو وہاں بھی وہی منافق تھے، جعفر صادق۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن، وہاں بھی وہی منافق پیدا ہوئے، انہوں نے نقصان کا ذریعہ بنے۔ اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو منافق اعتقادی کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو، میں مسلمان ہوں لیکن نہیں ہے اندر سے مسلمان۔ منافق اعتقادی تو پکا کافر ہے، کٹا کافر ہے، کافروں سے بھی آگے ہے، لیکن ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو۔ اچھا اب اس دنیا میں، اس دور میں، اس صدی میں سرکار دو عالم کی وفات کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم کیسے کسی کے دل پر حکم کر سکتے ہیں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، کیا معنی کہ ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور پاک کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے عمل وہ ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
وہ ہمارے پرانے دور میں ایک بزرگ تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اتنے سادہ فقیر تھے، اس زمانے میں گھڑیاں شڑیاں تو تھی نہیں نا، حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے باقاعدہ وہ کیلیں لگائی ہوئی تھی کہ بھئی یہاں پر دھوپ آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، ایک ایسے کیلیں لگا دی تھی. کبھی جب یہاں آئیں گے تو بھئی یہ دیوال ہو گیا. اب بچے تو شرارتی ہوتے، وہ کیا کرتے، وہ کیل کو جا کے ذرا آگے کر دیتے تو دھوپ جلدی آ جاتی نا. تو اب ان کو حضرت جی کو آ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے بڑے شرارتی ہیں، یہ کیل بدل دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ چھٹی. یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ. بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اب اس کا کیا علاج؟ انہوں نے کہا حضرت ساری دنیا دیکھو. بھائی نہیں، مسلمان کا بیٹا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ کہ ان کے پاس پڑھنے والے پھر سچے مسلمان پیدا ہوئے، چونکہ وہ اللہ والے تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات تھے، برکات تھے. تو سب سے پہلی نشانی جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. اور فرمایا فَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے. اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مال میں خیانت کرے، بات میں بھی خیانت کرے. آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے کہیں نہیں کہنی. المجالس بالامانات، مجلس میں جو بات ہو وہ امانت ہوتی ہے مجلس کی، اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالنی چاہیے. اس میں بھی خیانت کرے. اور اسی طرح وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. فرمائے 3 نشانیاں ہیں جس میں ہوں یہ منافق ہے. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، یہ بھی منافق کی علامت. مومن کی زبان سے کبھی گندی بات نکل ہی نہیں سکتی. مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو گالیاں دے، کسی کو برا بھلا کہے. وہ تو بالکل اعراض کرے گا اور چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جائے گا. تو اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو منافق تو ہے، لیکن منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے. اب آپ صحابہ کا مقام دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والے تھے. ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحنظلہ، حنظلہ صحابی ہیں حضور کے، ان کے ساتھ گزرے تو دیکھا کہ حنظلہ رو رہے ہیں. فرمایا ماذا یبکیک یا حنظلہ، قال نافق حنظلہ یا ابی بکر. انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ ایسا مخلص صحابی یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ، جس کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے تھے آسمان. یہ وہ شان والا صحابی. ان کی شادی ہوئی تھی، اتفاق کی بات ہے وہی پہلی شادی کی سہاگ رات تھی، اور جنگ احد کا اعلان ہو گیا. تو بس وہ جلدی جلدی اٹھے گھر سے، بیوی سے کہا مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی غسل کرتا رہوں. سرکار دو عالم دشمنوں کے مقابلے میں چل پڑے ہیں، الرحیل الی جبل احد، میں بھی جا رہا ہوں. صرف ان کو بتا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اگر میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ کی شان ہے، شہید بھی ہو گئے. آپ کی بیوی نے بھی آ کے حضور کو خبر دی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. یہ وہ آدمی ہے. تو کہتا ہے نافقہ، میں منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی منافق کا معنی یہ ہے نا کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو. جب ہم حضور
کی دربار میں ہوتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، دیدار میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیات بھی کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ہم بدل جاتے ہیں۔ تو جو کیفیت حضور کی صحبت میں ہے گھر میں نہیں ہوتی، یہی تو نفاق ہے نا کہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حنظلہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں حضور کی خدمت میں، اب میں کیا کہہ رہے اللہ کے بندے، اگر تم جس طرح میری مجلس میں، میری صحبت میں، میری زیارت میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو اللہ کے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کریں۔ لیکن ساعتاً الی ھذا و ساعتاً الی ھذا، آدمی کی ایک گھڑی دین کے لیے ہوتی ہے اور ایک گھڑی دنیا کے لیے ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، بیوی بچوں کے لیے ہوتی ہے، معاملات کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت تو وہ گھڑی نہیں رہتی۔ یہ نفاق نہیں ہے، نفاق کا معنی تو یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر۔ اب جا کے جناب ان کو تسلی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ منافق جو ہیں، اب ان آیات میں جو ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ مومنوں پر تو جب قرآن پڑھا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، فزعت، خافت، اضطربت۔ حضرت اکرمہ جب قرآن کھولتے تھے نا، قرآن شریف شروع کرتے، 3-4 آیتیں پڑھتے اور کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو قرآن پڑھا کرو، اور سرکار دو عالم سے باتیں کرنی ہیں تو حضور کی حدیث پڑھا کرو۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور بندہ پڑھ رہا ہے تو اس پر اثر کیسے نہ ہو؟ تو اس لیے اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ منافق تو نہیں ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، اس کے دل پہ قرآن پاک کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ ایک آئینہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس پہ زنگ لگ جائے یا مٹی آ جائے یا کوئی رنگ لگ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو آدمی کو چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ یہی عین ہی دل کا عالم ہوتا ہے، جب اس پہ وہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہوں سے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اذنب عبد، جب آدمی گناہ کرتا ہے، نکت نکتۃ سودا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا، تا اسودت قلبہ، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا۔ اور اس دل کے دھلانے کا کیا انتظام ہے کہ اگر زنگ لگ گیا ہے، گناہوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم ذکر کرو گے تو دل دھلنا شروع ہو جائے گا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کرنے سے اس کے دل میں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک ایمان حاصل ہوتا ہے، ایک ایقان حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا علاج یہ ہے کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو اور درود شریف پڑھا کرو، اور قبرستان میں جا کے موتا کی قبروں کی زیارت کیا کرو، تاکہ آدمی کو اپنی قبر یاد آتی ہے تو پھر دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ منافق جو ہیں لا يدخل قلوبهم شیء، ان کے دل میں اللہ کا ذکر اثر ہی نہیں کرتا، داخل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں،
فلا یؤمنون بشیء من آیات اللہ، نہ ان کا اللہ کی آیات پہ ایمان ہوتا ہے، ولا یتوکلون، نہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، ولا یصلون اذا غابوا، جب غائب ہوں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ولا یؤدون زکات اموالہم، اللہ نے مال بھی دیا ہو تو زکات نہیں دیتے، فاخبر اللہ تعالی، اللہ نے خبر دی یہ مومن نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، ثم وصف اللہ المؤمنین، اب اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ ان کی صفت کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وادوا فرائضہ، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پھر اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، بلکہ جار مجرور مقدم ہے جو حسر کا فائدہ دے رہا ہے کہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں، لا یرجون غیرہ، وقال مجاہد وجلت قلوبہم، فرقت فزعت وخافت، اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، وقضا قال السدی وغیر واحد، وہذہ صفت المؤمن حق المؤمن، یہ پکے مومن کی نشانی ہے، الذی اذا ذکر اللہ وجل قلبہ، خاف منہ، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ففعل اوامرہ وترک زواجرہ، نشانی کیا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، كقوله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جیسے قرآن نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اذا فعلوا، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی ذات یاد آتی ہے، جب اللہ کی ذات یاد آتی ہے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے، وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر اس گناہ پر وہ جمے نہیں رہتے، فوراً چھوڑ دیتی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے پیشی سے ڈرا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ٹھکانہ کر رکھا ہے، وَلِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي سَمِعْتُ السُّدَيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَن يَظْلِمَ أَوْ قَالَ يَهِمُّ بِمَعْصِيَةٍ فَيُقَالُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَيَجِلُّ قَلْبَهُ، حضرت سفیان ثوری فرماتی ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ارادہ کر رہا ہے گناہ کرنے کا، ارادہ کر رہا ہے معصیت کا، کسی نے کہہ دیا اتق اللہ، بھئی اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو، تو فوراً اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ وقال الثوری عن عبد اللہ بن عثمان عن خیثم عن شار بن حوشب عن ام الدرداء رضی اللہ عنہ فی قولہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم قال الوجل فی القلب کا احتراق الصعفۃ اما تجد لہو کا شاریرہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دل میں خوف کا پیدا ہونا ہے ایسے ہے جیسے کوئی چیز جل جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو تمہارے دل میں اللہ کے ذکر کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ قال بلا قال اذا وجدت ذلك فادع اللہ عند ذلك
فإن الدعاء يذهب ذلك، اگر ایسے حالات ہوں تو پھر اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے یہ ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جیسے فرمایا اِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب اللہ کے قرآن کے احکام آیات نازل ہوتی ہیں تو بھئی کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان لائے ہیں تو اس آیت پر بھی ایمان لیا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، پھر اسی کو انہیں کو خوشخبری ملتی ہے۔ وقد استدل البخاری وغیرہ من الائمة بهذه الآیة واشباهها اشباہ على زیادة الایمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الامة۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، اور اسی طرح کی اور جو آیات مبارک ہیں، اور اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں اس بات پہ اجماع ہے علیہ غیر واحد من الائمۃ کالشافعی واحمد بن حنبل وابی عبید کما بینا ذلك مستقسم فی اول شرح البخاری وللہ الحمد والمنہ۔ شرح بخاری کی ابتدا میں ہم نے یہ ساری بحث کر دی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ایمان کمن و کیفن ہر لحاظ سے بڑھ جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں ایمان بڑھ جانے کا معنی یہ ہے کہ اس پہ اعمال صالحہ آ جاتے ہیں، جیسے درخت کو پھل لگ جاتا ہے اس کو بھی نیکیوں کی وجہ سے پھل لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَيْ لَا يَرْجُونَ سِوَاهُ وَلَا يَقْصِدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا يَلُوذُونَ إِلَّا بِجَنَابِهِ وَلَا يَطْلُبُونَ الْحَوَائِجَ إِلَّا مِنْهُ وَلَا يَرْغَبُونَ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرتا، کسی سے امید نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کسی سے مانگتا نہیں، کسی کی پناہ نہیں پکڑتا ہے۔ وَلَا يَطْلُبُونَ الْحَوَائِجَ، اپنے حاجات ضروریات سب اللہ سے مانگتا ہے۔ وَلَا يَرْغَبُونَ إِلَّا إِلَيْهِ، اس کی رغبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمُلْكِ، اسی کی ذات ہے جس کا تصرف ہے پوری کائنات کے اندر۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ولہذا قال سعید بن جبیر التوکل علی اللہ جماع الایمان، وہ فرماتے تھے اللہ پہ توکل کرنا جو ہے یہی اصل ایمان ہے۔ اور دوسری صفت مومنوں کی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ینبہ تعالی بذلک علی اعمالہم بعد ما ذکر اعتقادہم۔ پہلے اللہ نے ان کے عقیدے کا ذکر فرمایا، اب اللہ ان کے اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ حق اللہ تعالی، چونکہ اللہ کا حق ہے۔ وقال قتادہ اقامت الصلاۃ المحافظۃ علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها۔ اقامت الصلاۃ کا معنی کہ پوری حفاظت کرے، وقت کا بھی خیال رکھے، وضو کا بھی خیال رکھے، طہارت کا بھی خیال رکھے، تب جا کے نماز کی اقامت ہوگی۔ وقال مقاتل بن حیان اقامتها المحافظۃ علی مواقیتها واسباغ الطہور فیها وتمام رکوعها وسجودها۔ اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پوری حفاظت کرے، پورا وضو کرے، کوئی جگہ پانی سے خالی نہ رہے، پوری طرح رکوع کرے، پوری طرح سجدہ کرے، پوری طرح تلاوت القرآن کرے، والتشہد، اور تشہد پڑھے، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا اقامتها، یہ ہے یہ نہیں کہ ٹکرے والے، وہ اقامت نہیں ہوتی ہے۔
والانفاق مما رزقهم الله يشمل اخراج الزکات وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیا معنی زکات بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد صدقات نافلہ بھی دیتی ہیں۔ والخلق كلهم عيال الله وحبهم الى الله انفعهم لخلقه، ساری مخلوق گویا اللہ کا عیال ہے، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتا ہے۔ قال قتادہ مما رزقناهم ينفقون فانفقوا مما رزقكم الله فانما هذه الاموال اواری وودائع عندك ابن آدم اوشک ان تفارقها۔ حضرت قتادہ فرماتے تھے اللہ کے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ جتنا مال ہے یہ تو اللہ کی تمہارے پاس امانت ہے، کسی وقت بھی یہ چیز چلی جائے گی، تو لہذا تم اللہ کے راستے میں ہر قسم کا خرچ کرو، صدقات واجبہ بھی اور نافلہ بھی۔ اب جن میں یہ صفتیں ہوں گی نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الایمان، وہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ وقال حافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی حدثنا ابو قریب قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا ابن لہیۃ عن خالد یزید السکسکی عن سعید بن ابی ہلال عن محمد بن ابی الجہم عن الحارث بن مالک الانصاری انه مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال له کیف اصبحت یا حارث، آپ نے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ اصبحت مومنا حقا، میں پکا مومن ہوں۔ فقال انظر ما تقول، آپ نے ہمیں دیکھو صحیح کیا کہہ رہے ہو، کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمانک، آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ قال عرفت نفسی عن الدنیا وأسهرت الليل وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نفس کو پہچانا ہے، اس لیے میں ساری رات جاگنے میں گزارتا ہوں، دن روزے میں گزارتا ہوں، اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَّفَاخَرُونَ فِيهَا، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَزَّاغُونَ فِيهَا، اور میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جہنم کے اندر چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ فقال یا حارث عرفت فالزم، حضور نے فرمایا کہ ہاں اب پتہ لگا تم واقعی سچے مومن ہو، بس ان چیزوں کو پکڑ کے لازم رکھو۔ وقال عمرو بن رضی قولی اولئک هم المؤمنون حقا انما انزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سید حقا وفي القوم سعادة۔ اب مفسر فرماتے ہیں چونکہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، عرب لوگ جو ہیں اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں، جیسے لغت عرب میں کہتے ہیں کوئی فلاں ہو تو صحیح سردار ہے، وہ فلان ہو جی پکا تاجر ہے، وفی القوم نجار وفلان شاعر حقا وفی القوم شعراء، حالانکہ اور بھی شاعر ہوتے ہوں گے، نہیں جی یہ بڑا پکا شاعر ہے۔ تو یہ اصل ایمان کی کیفیت یہی ہے، لہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون ومغفرۃ ای یغفر لهم السیئات یشکر لهم الحسنات، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے۔ وقال لهم درجات عند ربهم اہل الجنۃ بعضهم فوق بعض، جنت میں بڑے درجے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ فَوَالْفَيَ الَّذِي وَفَوْقَ فَضْلُهُ عَلَى الَّذِي وَأَسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَرَى الَّذِي وَأَسْفَلَ مِنْهُ أَنَّهُ فُضِّلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لا شک فی ذلک، جو اوپر ہوگا تو لازماً اس کو احساس ہوگا اللہ نے مجھے بڑا اونچا درجہ دیا ہے، لیکن جو نیچے والا ہے اس کے دل کے اندر بھی کوئی حسد نہیں ہوگا کسی قسم کا، چونکہ اللہ پاک جنتیوں کے دل سے حسد نکال دیتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا،
جیسا کہ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ قال ان اہل علیین لیراهم من نصر منهم کما ترون الكوكب الغائر فی افق من آفاق السماء. صحیح حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ علیین والے جو ہیں وہ نیچے سے اونچے مرتبے والوں کو ایسے دیکھیں گے، اتنا دور ہوں گے جیسے تم دور ایک ستارہ ہو اس کو دیکھتے ہو. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا ینالها غیرهم، اتنے اونچے مقام انبیاء کے ہوں گے؟ فقال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. حضرت نے فرمایا نہیں، انبیاء کا تو مقام ہی الگ ہے، یہ تو ان لوگوں کے ہیں جو انبیاء پر ایمان لے آئے، انبیاء کی تصدیق کی. وفی الحدیث الآخر الذی رواہ الامام احمد واہل السنن من حدیث ابن ابی عطیۃ نبی سعید قال قال رسول اللہ ان اہل الجنة لا يتراءون اہل الدرجات الاولى كما تراءون الكوكب الغائر في افق السماء وان ابا بکر وعمر منهم والاماء. حضرت نے فرمایا ابو بکر و عمر بھی انہی مقامات پہ ہوں گے جن کے شان اتنا اونچا ہوگا کہ لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جیسے دور ستارہ ایک چمک رہا ہے. اللہم اجعلنا معهم واجعلنا منهم وادخلنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین.